بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بلدیاتی انتخابات ترقی کی جڑ ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پنجاب حکومت کے درمیان بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری تک کروانے پر اتفاق ہوا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں بھی بلدیاتی انتخابات کروانے کی بازگشت سنائی دی تھی۔ بلدیاتی انتخابات بروقت ہوتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے ممبران پنجاب اسمبلی سے جب نمائندہ PNP نیوز چینل HM فیاض نے بلدیاتی انتخابات کروانے کی تاریخوں کے بارے میں یا نئی صوبے بننے چاہیے کہ نہیں اس حوالے سے پوچھا تو مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ممبران پنجاب اسمبلی نے کچھ اس طرح کہا۔ جدوں میں اسی ہر سال دیکھنا کہ دسمبر اور جنوری میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اب بھی یہ پاکستان الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کی جانب سے اتفاق ہو گیا ہے کہ 15 دسمبر سے لے کر 15 جنوری تک انتخابات ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ اس سال ہو جائیں گے؟ اس سال تو نہیں، 15 دسمبر سے چونکہ 15 جنوری کا ٹائم ہے، یا اس سال ہوں گے یا جنوری کے مہینے میں ہوں گے، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مکمل طور پہ جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی صوابدید پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہماری طرف سے تیاری مکمل ہے، اب جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا ہم ان پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ نئے صوبہ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ جی بات چل رہی ہے، لیکن اس میں جو بھی کنسنسس ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز سب مل کر بڑے فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے اس پہ مہینہ تھا جو اعلان ہوا تھا جی بلدیاتی انتخابات ہوں۔ دیکھیں اس ٹائم تو جو ہمارا مین پرابلم چل رہا ہے وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے چل رہا ہے۔ یہ بلدیاتی انتخابات یا اس کے اعلانات جو ہیں یہ صرف اور صرف قوم کا اور پاکستانیوں کا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ دوسری طرف بھٹکانے کے لیے ہے۔ بلدیاتی انتخابات نہ اس حکومت کا پہلے منشور کا حصہ تھا نہ آئندہ ہوگا۔ یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہے، عوام کی جو ہے وہ دھیان دوسری طرف کرنے کا ہے۔ اس ٹائم جو مین مسئلہ چل رہا ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کا، یہ تو جعلی ووٹوں پہ منتخب ہونے والی حکومت جو ہے اس کی تو بلدیاتی انتخابات کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ عوام پر ہماری پارٹی کا منشور ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ کے اندر بھی ہمارے پاس تو کلیئر میجورٹی 2/3 نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سمپل میجورٹی ہوتے ہوئے بھی خان صاحب کی جانب سے ہم تو اس کے بالکل 100% حق کے اندر ہے۔ ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹس موجود ہے، ہماری پارٹی کا بالکل یہی بیانیہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے، ہر صورت بننے چاہیے۔ اس اسمبلی سے پہلے بھی قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، KP کے اسمبلی سے بھی ہو چکی ہیں، ہماری گورنمنٹ نے کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد لازمی طور پہ ہونا چاہیے اور پورے پاکستان میں صوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ اور خان صاحب کو جو شفا ہسپتال کے بجائے پیمز میں جو وہاں پہ شفٹ کیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، یہ انسانی زندگی کے اوپر، اور اس شخص کے جو پاکستان کا اور پوری دنیا کا پاپولر ترین لیڈر ہے، جو اس ملک کا سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں، یہ اس ملک کا جو ہے وہ تباہی کے ذمہ دار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بلدیاتی انتخابات یہ جمہوریت کی بنیاد ہے، اور مؤثر بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کی جو ہے ترقی کی جڑ ہیں۔ پاکستان میں ان کا تسلسل سے نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 140A جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں کے بارے اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ آئینی پروٹیکشن نہیں ہے اس کے اندر، ان کو چھوڑ دیا گیا صوبائی حکومتوں کے اوپر کہ صوبائی حکومتیں قانون بنائیں گی اور اس کے تحت بلدیاتی انتخاب ہوگا، اور صوبائی حکومتوں کے زیر اہتمام ہی ان کا فائنینشل میٹرز بھی رکھ دیے گئے ہیں۔ ان کو آئینی پروٹیکشن جب تک نہیں ملے گی، جب تک آئین میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ بلدیاتی انتخابات جس طرح صوبائی اور قومی ہوتے ہیں اسی طرح انہی ڈیٹس کو ہوں گے، اور اتنا آبادی کے حساب سے یا جس فارمولے کے حساب سے بھی، جیسے NFC ایوارڈ ہے، اس طرح اس ضلع کو اس تحصیل کو ملے گا، تب تک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر دیا تھا کہ الشفا ہاسپٹل جائیں گے، ان کا وہاں پہ ایگزامن ہوگا، بورڈ بنے گا، اس کے اندر ڈاکٹر فیصل ہوں گے، ان کی بہن بھی ہوں گی۔ حکومت نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانا، حکومت ان کو جھانسا دے کے ان کو لے گئی پمس ہاسپٹل، تو حکومت جو سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتی اس سے آپ بلدیاتی اداروں کی یا کسی بھی اور چیز کی خیر فراڈ ہے، فراڈ چل رہا ہے، اور مطلب اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تضحیق نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کی۔ اور جو انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کہ سو موٹو کا جو ہے وہ اختیار لے لیا سپریم کورٹ سے، وہ اس کا شاخسانہ آج آپ بھگت رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو کا اختیار ہوتا تو وہ حکومت کو بلا لیتی، اب وہ سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی، ہم جائیں گے بالکل توہین عدالت کی پٹیشن لے کے،
تو اس حکومت سے تو کسی بھی اچھائی کی ہمارے پاس گشت ہوتی ہے کیا سمجھنے کہ یہ جو نئے صوبے ہیں پاکستان کے لیے ناگزیر ہیں بننے چاہیے ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے نا وہ سب سے ضروری ہے. آپ کل کا ہی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا، تو صوبے زیادہ بنا لیں تھوڑے بنا لیں، بلدیاتی نظام بنا لیں نہ بنا لیں، اگر آپ نے آئین اور قانون کو ماننا ہی نہیں ہے تو اس سے بے فرق نہیں پڑتا.